اور قرآن کریم پڑھنے کا لطف میں اور آپ کیا جانے. جاؤ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھو کیسا قرآن کریم پڑھا کرتا تھا. سارے کافروں نے کھڑے ہو کر کے اعتراض کیا ابو بکر کو ہم زور سے. ویلکم بیک ٹو مہار راشد 313 ریئیکشن. قاری مولانا محمد حلیم ملتانی صاحب کے نیا بیان سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں. ہمارے بچوں پہ اثر ہوتا ہے. اور مکے کے کافروں کا یہ بیان ہے کہ جب صدیق اکبر قرآن پڑھتا تھا پہاڑ لرز جایا کرتے تھے. صدیق سے قرآن پڑھنا سیکھو. فاروق اعظم نے اسی قرآن کریم کے ذریعے سب کچھ حاصل کیا. ساری رات فاروق اعظم قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتے تھے. ایک ایک رکعت میں پورا ختم قرآن کرتے تھے. آج تو یہ باتیں کہانی نظر آتی ہیں. صدیق اکبر سے قرآن پڑھنا سیکھو, فاروق اعظم سے قرآن کریم پڑھنا سیکھو. سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ ایک رات میں اور ایک رکعت میں پورا قرآن ختم کیا کرتے تھے. نبی کا دوہرا داماد عثمان ذی النورین, جس کو دیکھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے او لوگوں میں عثمان سے حیا نہ کروں جس سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں, جس کا آسمان والے فرشتے بھی ادب کرتے ہیں, میں اس کا ادب نہ کروں. سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ ایسا قرآن کریم پڑھا کرتے تھے. سارا زمانہ شاہد ہے, سارا زمانہ گواہ ہے کہ جب وضو کرتے رنگ پیلا پڑ جاتا, مسجد میں قدم رکھتے بے ہوش ہو جاتے. کسی نے پوچھا امیر المومنین کیا بات ہے؟ فرمانے لگے اللہ کے دربار میں کھڑا ہونے لگا ہوں, ڈرتا ہوں کوئی بے ادبی نہ ہو جائے. قرآن کریم ان سے پڑھنا سیکھو. حسین نے تلواروں کی چھاؤں میں قرآن پڑھا, نیزے کی نوک پہ قرآن پڑھا. سعید بن مسیب نے تلواروں کی چھاؤں میں قرآن پڑھا. حضرت امام احمد بن حنبل نے کوڑوں کی گونج میں قرآن پڑھا. ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے جیل سے جنازہ نکلنے سے پہلے قرآن پڑھا. علامہ ابن تیمیہ نے جیل کے مینارے میں قرآن پڑھا اور کوڑے کھائے. تم بھی قرآن پڑھتے ہو, جب کوئی مر جائے نا پھر قرآن پڑھتے ہیں, اور وہ بھی صحیح سالم پورا نہیں ہوتا. کیوں پڑھے؟ کوئی باپ مرے تیرا قرآن کریم پڑھے مولوی, کیوں؟ تیرے باپ کے نوکر ہے مولوی. تم خود کیوں نہیں پڑھتے؟ تمہارا خود کا تو یہ حال ہے کہ جن کپڑوں میں باپ نے دم توڑا, جن کپڑوں میں ماں نے دم توڑا, جن کپڑوں میں گھر والی نے دم توڑا, جن کپڑوں میں بھائی نے دم توڑا, وہ سارے کپڑے الگ رکھتے ہو. ارے ظالمو, تمہیں اپنے ماں باپ کے کپڑوں سے نفرت ہے. باپ کی دکان سے نفرت تو نہیں, باپ کی چارپائی سے بڑی نفرت ہے. جس بستر پہ باپ دم توڑے تم اس بستر کو نہیں استعمال کرتے. رسموں میں ڈوبے پڑے ہیں لوگ, رسمیں بنا رکھی ہیں, یوں کرنا چاہیے اور اس طرح سے کرنا چاہیے. لہد کے پانی سے بچو, مردے کے کپڑے سے بچو, مردے کی چارپائی سے دور رہو, فلاں چیز سے دور رہو. تم نے کبھی یہ بھی سوچا کہ اگر تمہارے بس کی بات ہو تم موت سے بھی دور رہ کے دکھاؤ نا. اور وہ تو یہ شکر ہے کہ اللہ پاک نے قانون موت کا اپنے ہاتھ میں رکھا, ورنہ یہ جتنے بڑے بڑے ہیں نا یہ سارے کے سارے فرشتوں کو پیسے دے کر ہمیں مرواتے رہتے. یقین جانو سرمایہ دار اور یہ بڑے بڑے افسر سب بچے رہتے, ہمارا تختہ نکلوا دیتے. شکر ہے اسرائیل رشوت نہیں لیتا. اگر وہاں نوٹوں کے تھبے چلتے تو یقین جانو چپکے سے کان میں کہہ دیا کرتے اسرائیل کے برابر والے کا کام کر دے, میرا نہیں برابر والے کا رگڑا نکال دے. اللہ نے نظام اپنے ہاتھ میں رکھا پھر بھی لوگ نہیں ڈرتے. فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک, تمام برکتیں اس ذات کے ہاتھ میں ہے جس کا ملک میں راج ہے.
وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، ہر چیز پہ وہ قادر ہے. سمندر کا قطرہ قطرہ اس کے قبضے قدرت میں، درختوں کا ایک ایک پتا اس کے قبضے قدرت میں، زمین کا ایک ایک ذرہ رب العالمین کے قبضے قدرت میں ہے، پہاڑوں اور پتھروں کی ایک ایک کنکری اللہ کے اپنے قبضے میں ہے، موت اور زندگی کا نظام بھی اس نے اپنے قبضے میں رکھا ہے. قرآن کریم ان سے پڑھنا سیکھو اگر کسی نے پڑھنا ہے. مجد الفی ثانی سرہندی رحمت اللہ علیہ جب قرآن کریم پڑھا کرتے تھے تھوڑا سا پڑھتے پھر بے ہوش ہو جاتے. شاہ ولی اللہ نے مار کھا کر قرآن کریم پڑھا، شاہ عبدالعزیز کے دونوں ہاتھوں کے انگوٹھے کھینچ کر نکال دیے گئے مگر قرآن پڑھا. مولانا شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کو بالا کوٹ میں ٹکڑے کر دیے گئے مگر اللہ والے نے قرآن کی تلاوت نہ چھوڑی. ان حضرات نے قرآن پڑھا ہے. ہمیں اگر قرآن کی لذت آ جائے، قرآن کریم کا مزہ معلوم ہو جائے، حلاوت معلوم ہو جائے، ہم تمام زندگی تلاوت ہی کرتے رہیں. حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ رات دن تلاوت کیا کرتے تھے. ظالم افیسروں نے برف کی سلی پہ لٹا لیا اور حضرت سے کہا گیا کہ آپ اپنے مطالبے ختم نبوت سے دستبردار ہو جائیں. تو حضرت نے جواب دیا میں جان کا سودا کر چکا ہوں، ایمان کا سودا نہیں کرتا. سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ جیل میں ہے، 20 سیر گندم روزانہ پیسنے کے لیے ملتی ہے، پسا ہوا آٹا انتظامیہ کے حوالے کر دیتے ہیں. حیران ہے انتظامیہ، کس وقت چکی چلاتا ہے بخاری، کس وقت پیستا ہے، یہ تو قرآن پڑھتا رہتا ہے. سپرڈن جیل نے چھاپا مار کر دیکھا، پچھلی رات کو قرآن کریم بیٹھا ہوا بخاری پڑھ رہا ہے، سورت یوسف کی تلاوت ہو رہی ہے، چکی خود بخود چل رہی ہے، دانے خود بخود اٹھ کر چکی میں پڑھ رہے ہیں. یہ حضرات تھے جنہوں نے قرآن مجید لذتوں کے ساتھ پڑھا. غازی علم الدین نے پھانسی کی کوٹڑی میں رات دن قرآن کی تلاوت کر کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا روزانہ دیدار کیا. سلطان نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ ہر جمعرات کو پورا قرآن ختم کرتا تھا اور 1000 دفعہ درود شریف پڑھا کرتا تھا. مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب میں 12 دیدار کیا کرتا تھا. سلطان عالمگیر رحمت اللہ علیہ مغلیہ خاندان کا چشم و چراغ ہے، بادشاہ وقت ہے، قرآن مجید کا حافظ بھی تھا، مفسر بھی تھا، اور مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 5000 حدیثیں پاک عالمگیر بادشاہ کو زبانی یاد تھی. اور اتنا اچھا مسلمان آدمی تھا کہ ساری زندگی میں تہجد کی نماز قضا نہیں کی. ساری زندگی میں بادشاہ تہجد پڑھا کرتے تھے، آج تم 2 ٹکے کے آدمی تہجد نہیں پڑھتے. یہی وجہ ہے کہ ہم آج کافروں کے سامنے مرغوب ہیں، مغلوب ہیں، ان سے دبے ہوئے ہیں. کبھی اسرائیل فلسطینیوں کو مارتا ہے، کبھی لبنان کو مارتا ہے، کبھی شام پہ چڑھائی کرتا ہے. یہی وجہ ہم نے قرآن چھوڑا، اللہ پاک نے اپنی رحمت کی چادر ہمارے سر سے اتاری. قرآن کریم کی لذت ان لوگوں کو ملی جنہوں نے ہر موڑ پہ تلاوت کی. صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین میں سے ایک رات ایسی آئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج ہماری پہرے داری کون کرے گا. 2 انصاری جوان اٹھے اور وہ کہنے لگے کہ ہم کریں گے. چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پہرے دار بنا دیا.
कमाल की जिंदगी सहाबा किराम की। कोई किसी की कोठी की चौकीदारी करेगा, कोई किसी के बंगले की चौकीदारी करेगा, कोई गल्ला मंडी की चौकीदारी करेगा, कोई सब्जी मंडी में चौकीदारी करेगा, कोई कपड़ा मार्केट में चौकीदारी करेगा, कोई लोहा मार्केट में चौकीदारी करेगा। ये अंसारी जवान कितने खुश नसीब है जो काले कमले वाले के लश्कर की चौकीदारी कर रहे हैं। दोनों नौजवानों ने आपस में मशवरा किया कि भाई जागना तो वैसे भी जिम्मे लग गया, तू सो जा, मैं जागता हूं। चुनाचे जागने वाले ने सोचा कि खाली जाग कर क्या करूंगा, कुरान करीम की तिलावत करूं और नमाज की नीयत बांध कर तिलावत करूं ताकि परवरदिगार आलम राजी हो जाए। फरमाया फज़कुरूनी अज़कुरुकुम वश्कुरूली वला तकफुरून। तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूंगा। अगर तुम मजमे में मुझे याद करोगे, मैं फरिश्तों के मजमे में तुम्हें याद करूंगा। और अगर तुम मुझे तन्हाई में बैठ के याद करोगे तो अल्लाह पाक जल्ले शानहू फरमाते हैं मैं तुम्हें अर्श अजीम पे याद करूंगा। जिस नौजवान ने अपने जिम्मे जागना लिया, कुरान करीम की तिलावत शुरू कर दी, नमाज की नीयत बांध कर सूरत कहफ पढ़ने लगा। दुश्मन की तरफ से तीर लगा कमर में, पता ही ना चला कैसी नमाज पढ़ता होगा कि उसको पता ही ना चला। दूसरा तीर लगा, तीसरा तीर लगा, खून बहकर सोने वाले साथी के नीचे पहुंचा। उसने उठकर शोर मचाया नमाज खत्म कर, दुश्मन आ गया। चुनाचे जब नमाज खत्म की तो कमर पे हाथ लगाकर कहने लगा कि मेरी कमर में तो तीर चुभे हुए हैं। उन्होंने कहा तुझे पता नहीं? कहने लगा नहीं मुझे कोई पता नहीं। अब वो सहाबी खींचकर निकालने लगा, तो जिसको लगे हुए थे वो कहने लगा क्या तो दुख होता है, मैं दोबारा नीयत बांधता हूं, कुरान पढ़ने लगूंगा, फिर निकालना मुझे पता ना चलेगा। और मुसलमानों, खुदा की कसम, नबी के दीवानों ने, नबी के परवानों ने ऐसा कुरान पढ़ा तीर चुभते गए, पता ही ना चला। मेरे नबी, तेरे नबी, सारी कायनात के नबी, अर्शियों के नबी, फर्शियों के नबी, मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक एक वक्त में